نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان بڑا اہم، اکرم، اعظم، افضل و اشرف و اعلیٰ، برتر و بالا ہے، جو کہ شان مصطفیٰ کے عنوان سے معلوم ہے۔ سامعین گرامی، تاجدار ختم نبوت، آقائے دو جہاں، سید الجن والانس، فخر موجودات، محبوب کائنات، محبوب رب الارض والسماء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رشک ملائک، صاحب لولاک، شافی محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، شیر خدا کے برادر، عمر و عثمان کے دلبر، رفیق ابوبکر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ایسے معاشرہ میں مبعوث فرمایا تھا جہاں کفر و شرک کی گہری گٹائیں چھائی ہوئی تھی، برائی اپنی عروج پر تھی، نیکی اور بدی کی تمیز بالکل معدوم تھی، حیا و شرم درکنار تھا، قتل و غارت کا گرم بازار تھا۔ اللہ تعالی نے ایسا نور عظیم بھیجا جس سے تمام تاریکیاں چھٹ گئیں اور توحید و سنت کا چرچا عام ہو گیا، کفر و الحاد کا سایہ دور ہو گیا، علوم و معرفت کا در کھل گیا، جہالت کو ضلالت کا کلا کما ہو گیا۔ ایسی عظیم ہستی آئی جن کے سامنے کائنات ہیچ ہو گئی اور جن پر ملائکہ بھی رشک کرنے لگے اور سید الملائکہ ان کے گھر میں حاضری دینے لگے۔ سامعین محترم، آمنہ کے گھر ایسا بشر پیدا ہوا جو اکمل البشر ہے اور صفات و کمالات ایسے ملے جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور زندگی کا ہر گوشہ اتنا پاکیزہ ہے کہ قرآن بھی پکار اٹھتا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ عادات اور اخلاق اس قدر بلند ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور رفعت کا یہ عالم ہے کہ رب کریم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجدہ سنایا، اور عظمت کا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا معمول بنایا، اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ ان کے دوستوں کو زندگی میں ہی جنت کا پروانہ دیا گیا۔ سامعین محترم، میرے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوائیں اور میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں۔ حاضرین محترم، میرا تو دعویٰ ہے کہ میرے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان اتنا پاکیزہ ہے کہ قرآن بھی رکار اٹھتے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ عادات اور اخلاق اس قدر بلند ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور رفعت کا یہ عالم ہے کہ رب کریم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجدہ سنایا، اور عظمت کا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا معمول بنایا، اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ ان کے دوستوں کو زندگی میں ہی جنت کا پروانہ دیا گیا۔ سامعین محترم،
میرے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائے اور اشجار عالم قلم بن جائے اور انس و جن میرے مصطفیٰ کی شان لکھنے لگ جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے اور اشجار فرار ہو جائیں گے اور انس و جن ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام باقی رہ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی وما علینا الا البلاغ المبین۔